بے شمار اللهم صل على وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق والليل إذا وسق والسماء إذا اتسق لتركبن طبقا على طبق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على المعلن الحق بالحق حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات پڑھیے محمد و آل محمد دعا ہے پاک پروردگارا تجھے صدقہ حسین اور آل حسین کا ہماری ان قلیل سی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پاک پروردگارہ جتنے مومنین نے اس بزم اعضاء میں کردار ادا کیا ہے، شرکت کے حوالے سے، مالی حوالے سے، انتظامی امور کو سنبھال کر، تبرکات کے حوالے سے، پاک پروردگارہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ ان عزاداریوں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار فرما۔ بار الہ ماہ محرم الحرام میں حسین کے نام پر ہونے والے ان اجتماعات سے ہمیں کسب فیض کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ مجلس حسین سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، مقصد حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار ہمارے مرحومین کو غریق رحمت فرما۔ کتنے ایسے مومنین تھے جو گزشتہ سالوں انہی مجالس کی زینت ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی عمروں نے وفائے نہیں کی۔ پاک پروردگارہ آج کی مجلس کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند فرما، جوار آل محمد میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پاک پروردگارہ زمانے کے سلطان امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگارہ عزاداران مظلوم کربلا، شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت دنیا کے جہاں کہیں بھی جس گوشہ و کنار میں فرش عزا بچھائے ہوئے ہوں، پاک پروردگارہ سب کی حفاظت فرما۔ پاک پروردگارہ سب کی کاوشوں کو قبول فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کے بلند آواز سے صلوات اللہ۔ ارباب اعضاء، مقام مجلس حسین، رتبہ مجلس حسین، مجلس حسین کی رفعت، مجلس حسین کی بلندی، مجلس حسین کی فضیلت ہم کیا جانیں۔ یہ بہت عظیم نعمت ہے جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے۔ جان کر معرفت کے ساتھ مجلس حسین میں تشریف لائے، معرفت کے ساتھ، جان کر، شناخت کے ساتھ، اس کی معرفت کو سمجھتے ہوئے۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، چند سال پہلے ہی مرحوم ہوئے تھے معروف مجتہد
حضرت آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تم مجلس حسین میں جاؤ باوضو ہو کر جانا، باوضو ہو کر، اور جب تم گھر سے باہر کی جانب قدم رکھو اور راستے میں تم سے کوئی سوال کرے کہ کہاں جا رہے ہو، یہ نہ کہنا مجلس حسین میں جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہنا کہ میں کربلا جا رہا ہوں۔ یہ فرش عزا یہ کربلا کا درجہ رکھتی ہیں۔ کربلا کا درجہ سمجھتے ہیں یعنی کیا؟ کربلا کا درجہ، کربلا کا مقام، رتبہ کربلا، کربلا ہم کیا جانیں، کربلا کیا ہے؟ یہ مجلس حسین کربلا ہے۔ حدیث ہے، حدیث میں امام فرماتے ہیں ان اللہ، پروردگار نے حسین کی اس عظیم قربانی کے بدلے میں 3 خصوصیات، 3 انعامات دیے جو آدم سے لے کر خاتم تک کسی کو نہیں ملے، کسی کو نہیں ملے۔ اس عظیم قربانی کے عوض، اس عظیم قربانی کے بدلے میں، اس عظیم قربانی کے انعام کے طور پر پروردگار نے اپنے اس عبد خالص حسین کو کچھ خصوصیات عطا کی۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے، پوری کتاب کا نام ہے خصائص حسینیہ۔ ایک ہوتی ہے خصوصیت اور ایک ہوتی ہے خصیصہ۔ خصیصہ کی جمع ہے خصائص۔ خصوصیت ہر ایک میں پائی جاتی ہیں، لیکن خصائص ان صفات کو کہتے ہیں جو کسی شخص میں منحصر بے فرد ہوتی ہیں، جو اسی فرد میں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کسی کو وہ خصوصیات خدا نے عطا نہیں کی ہوتی۔ 3 خصوصیت کا میں ذکر کرتا ہوں۔ ان اللہ، پروردگار نے حسین کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں 3 خاصیت، 3 خاصہ خدا نے حسین کو عطا کیے۔ آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر اب تک کسی بھی عبد صالح کو، کسی بھی نبی کو، کسی بھی ولی کو خدا نے عطا نہیں کیا۔ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ کائنات کا، آپ تمام مسلمانوں کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ کائنات کی افضل ترین جگہ کا نام کیا ہے؟ افضل ترین جگہ کا نام ہم کیا کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کائنات کی افضل ترین جگہ ہے، اس سے بابرکت، اس سے باعظمت جگہ ہے ہی نہیں۔ بیت اللہ ہے، بیت اللہ یعنی وہ گھر جسے خدا اپنی جانب نسبت دے دے۔ خدا ہر چیز کو اپنی جانب نسبت نہیں دیتا۔ نہ خدا کو گھر کی ضرورت ہے، نہ خدا کو مسجد کی ضرورت ہے، نہ خدا کو عبادت کرنے کی جگہ کی ضرورت ہے، نہیں۔ پھر بھی خدا اگر کسی شے کو اپنی جانب نسبت دیتا ہے تو حقیقت میں خدا اس شے کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں خدا کو اونٹنی کی ضرورت ہے، اونٹنی کی ضرورت نہیں ہے نا، لیکن جب ناقہ صالح کی فضیلت کو سمجھانا چاہا، لوگوں سے کہا ہذہ ناقۃ اللہ، اس کا خیال رکھنا یہ اونٹنی اللہ کی ہے۔ جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ سارے دن خدا نے بنائے ہیں، لیکن روز جمعہ کی فضیلت کو سمجھانے کے لیے فرمایا ہذہ یوم اللہ۔ رجب، شعبان، رمضان، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے زمان، سارا مکان خدا نے خلق کیا ہے، ہر ایک کی نسبت خدا کی جانب ہے۔ ذی الحج خدا نے بنایا، رجب خدا نے بنایا، شعبان خدا نے بنایا، محرم خدا نے بنایا، لیکن پروردگار رمضان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، رمضان کی فضیلت کو عیاں کرنے کے لیے بتاتا ہے سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن ہی شہر اللہ، یہ خدا کا مہینہ ہے، سارے پوری کائنات اللہ کی ہے۔ یہ مسجد، یہ خیابان اللہ ہے جی، جگہ ہر جگہ خدا کی ہے، ہر شہر خدا کی، کائنات خدا کی ہے، لیکن خانہ کعبہ کی عظمت کو سمجھانے کے لیے خدا فرماتے ھذا بیت اللہ، اسے تم کم نہ سمجھنا، یہ بیت الہی ہے، یہ ہمارا گھر ہے، بیت اللہ ہے، انتہائی عظمت ہے،
انتہائی باشرف جگہ ہے، انتہائی عظیم جگہ ہے، اس کی رفعت، اس کی فضیلت کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ اتنی افضل جگہ، اتنی اعلیٰ جگہ، اتنی عظیم جگہ، اب کوئی حاجی جا کر وہاں کہتا ہے کہ اتنی عظیم جگہ ہے، میرا دل کرتا ہے اس کا طواف کر لوں، خدا کہتا ہے تو طواف کر لے، میں ثواب عطا کروں گا۔ خانہ کعبہ، کوئی کہتا ہے میں طواف نہیں کرنا چاہتا، میں خانہ کعبہ کی طرف نگاہ کرنا چاہتا ہوں، خدا فرماتا ہے اتنی بلند، اتنی رفیع، باعظمت، عظیم جگہ ہے کہ جس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت، اتنی بڑی جگہ، اتنی باعظمت جگہ۔ لیکن اگر کوئی خانہ کعبہ کے عشق میں مبتلا ہو کر یہ کہہ دے کہ میں خانہ کعبہ سے کسب فیض کرنا چاہتا ہوں، میں خانہ کعبہ کی عظمت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں خانہ کعبہ کی بلندی کو پانا چاہتا ہوں، اس نیت کے ساتھ اگر کوئی شخص جا کر خانہ کعبہ کی مٹی سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر کھانا شروع کر دے، کتنی بڑی جگہ ہے، کتنی عظیم جگہ ہے۔ کوئی کہتا ہے میں تبرک کے طور پر خانہ کعبہ کی مٹی، خاک کعبہ کو معمولی سا چکھنا چاہتا ہوں، تمام مراجع عظام بالاتفاق فتویٰ دیں گے خانہ کعبہ کی عظمت اپنی جگہ، لیکن خانہ کعبہ کی مٹی کھانا حرام ہے۔ عظمت اپنی جگہ، آپ اس کی جانب دیکھیں، عبادت ہے، اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھیں، عبادت ہے، اس کے کیا ہے جناب قریب جا کر دعا کریں، عبادت ہے، اس کا طواف کریں، عبادت ہے۔ لیکن جب مٹی کھانا چاہیں گے سب کہیں گے حرام، خبردار اس کی مٹی نہ کھانا، کیوں حرام ہے۔ اس کے بعد اگر کسی سے پوچھا جائے، نمازوں میں بھی یہی ہے نا کہ 2 رکعت خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں پڑھی جانے والی نماز عام نمازوں سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اس کے بعد فضیلت آتی ہے مسجد نبوی۔ مسجد نبوی کتنی عظیم جگہ ہے، ہم سب عاشق ہیں مدینے کے، مسجد نبوی کے کتنا احترام ہے۔ کائنات کی افضل ترین ہستی، کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی، رسالت مآب جہاں پر مدفون ہے، اس ہستی وہاں جا کر بھی اگر کوئی کہے کہ میں اس کی شرافت کو پانے کے لیے، اس کی عظمت کو پانے کے لیے، میں اپنی بیماریوں کی شفا کے لیے، میں اپنے قلب کو نورانی کرنے کے لیے رسول اللہ کے مسجد کی تھوڑی سی خاک کھانا چاہتا ہوں، تمام مراجع عظام بالاتفاق فتویٰ دیں گے حرام، نہیں کھا سکتے، حرام ہے۔ ہم عاشق ہیں بقی کے، ہم میں سے کون ہے جو جنت البقی پر اپنی جان قربان نہ کرنا چاہتا ہو، ہماری جانیں فدا ہوں جنت البقی پر۔ کتنی عظیم جگہ ہے، اتنی عظیم جگہ ہے، اتنی رفعت کے باوجود کوئی جا کر عشق اہل بیت میں سرشار ہو کے جنت البقی سے خاک اٹھا کر منہ میں رکھنا چاہے، تمام مراجع عظام بالاتفاق فتویٰ دیں گے حرام ہے، خاک کا کھانا حرام ہے، چاہے وہ خاک خانہ کعبہ کی ہو، خاک کا کھانا حرام ہے، چاہے وہ مسجد نبوی کی ہو، خاک کا کھانا حرام ہے، چاہے وہ جنت البقی کی ہو، خاک کا کھانا حرام ہے، چاہے وہ مشہد مقدس کی سرزمین ہو، دنیا کی پاک سے پاکیزہ ترین جگہ بھی جا کر اگر تم نے تبرک کی نیت سے، اگر تم نے شفا کی نیت سے، اگر تم نے اس کی عظمت کو سمجھ کر مٹی کھانی چاہی، خاک کھانی چاہی، تمام مراجع عظام اپنا شرعی فیصلہ سنا دیتے ہیں حرام ہے۔ لیکن ایک مٹی کائنات میں ہے، قبر حسین کی مٹی، خداوند عالمین نے وہ عظمت بخشی حسین کو، اگر کوئی جا کر خاک شفا کو شفا کی نیت سے کھا لے، مراجع صرف یہ نہیں کہیں گے کہ حرام نہیں، بلکہ کہیں گے شفا کی نیت سے کھاؤ، خاک شفا کے صدقے میں پروردگار تمہاری بیماریوں کو شفا عطا کرے۔ خاک شفا، شفا قرار دی ہے۔ ان اللہ پروردگار نے
اس عظیم قربانی کے صدقے میں، اس عظیم قربانی کے عوض حسین کو یہ فضیلت عطا کی کہ کائنات کی افضل سے افضل ترین جگہ کی مٹی بھی انسان نہیں کھا سکتا، لیکن قبر حسین کی مٹی کو شفا کی نیت سے انسان کھا سکتا ہے۔ دوسری خصوصیت جو خداوند عالمین نے اپنے اس عبد صالح کو عطا کی ہے، وَجَعَلَ الْإِمَامَةَ فِي ذُرِّيَّتِهِ، اس عظیم قربانی کے صدقے میں کسی امام کو یہ فضیلت نہیں ملی، رسول اکرم کو بھی یہ فضیلت نہ ملی، امام حسن مجتبیٰ کو بھی جو کہ حسین کے بھی امام تھے یہ فضیلت نہیں ملی۔ یہ فضیلت خداوند عالمین نے صرف اس اپنے عبد خاص حسین کو عطا کی کہ وَجَعَلَ الذُّرِّيَّةَ وَجَعَلَ الْإِمَامَةَ فِي ذُرِّيَّتِهِ، پروردگار نے حسین کی ذریت میں امام کو قرار دے دیا۔ سلسلہ امامت چلا تو ذریت حسین سے، یہ اس عظیم قربانی کے نتیجے میں خدا نے عطا کی ہے۔ تیسری خصوصیت جو خدا نے اپنے اس عبد صالح حسین کو عطا کی ہے، وَجَعَلَ الدُّعَاءَ تَحْتَ قُبَّتِهِ مُسْتَجَابًا، وَجَعَلَ الدُّعَاءَ تحت قبتہ مستجابہ، جو خصوصیت خدا نے اپنے اس عبد صالح کو عطا کی ہے وہ خصوصیت کسی کو عطا نہیں کی۔ ممکن ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی گوشہ و کنار میں، کسی عظیم سے عظیم المرتبت جگہ پہ جا کر، مقام پہ جا کر، کوہ طور میں جا کر دعا کریں، آپ کو اپنی دعا پر شک ہو سکتا ہے، ممکن ہے پروردگار دعا قبول کرے، ممکن ہے پروردگار دعا قبول نہ کرے، لیکن خدا فرماتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں اس عظیم قربانی کے صدقے میں ہم نے حسین کو یہ مقام عطا کر دیا۔ کوئی شخص جا کر کربلا میں تحت قبۃ الحسین اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر حسین کا وسیلہ لے کر ہماری بارگاہ سے طلب کرے گا، حسین کے صدقے میں ہم اس کی دعا کو مستجاب کریں گے۔ یہ وہ انعام ہے جو پروردگار نے اپنے اس عبد صالح حسین کو عطا کیا ہے۔ اور آیت اللہ بہجت کیا فرماتے ہیں؟ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں تم مجلس حسین میں جا کر یہ تصور نہ کرنا کہ میں خیابان سر سید مسجد شاہ نجف میں بیٹھا ہوا ہوں، واللہ اس وقت جب تک تم مسجد حسین میں ہو گویا کہ تم تحت قبۃ الحسین ہو، جہاں جس طرح تحت قبۃ الحسین پروردگار کسی دعا کو رد نہیں کرتا، حسین کی مجلس میں مانگی ہوئی کسی دعا کو خدا رد نہیں کرتا۔ سمجھیں عزیزان گرامی اپنی عظمت کو، کیا مقام خدا نے آپ کو عطا کیا ہے، کیا رتبہ خداوند عالمین نے آپ کو بخشا ہے۔ کوئی ولی تھا، ولی خدا، اپنے دوستوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں کسی صحرا سے گزر رہا تھا، یک دم رکا، اپنے اصحاب سے کہنے لگا میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا، یہاں سے جو شخص جو کچھ اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہیں اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ اس تاریک صحرا میں، تاریک بیابان میں کہا کہ اس بیابان میں، اس تاریکی میں جو شخص جو کچھ اٹھائے گا اٹھانے والا بھی پچھتائے گا، نہ اٹھانے والا بھی پچھتائے گا۔ کچھ لوگ میری طرح سست تھے، کہنے لگے بھائی جب پچھتانا ہی نہیں ہے تو کیوں اتنا سارا اٹھا کر بوجھ بنا کر لے کے جائیں، ایسے ہی جناب ہاتھ پھینکتے ہوئے جسم ہلکا کر کے جاتے ہیں، کیا ضرورت ہے جب پچھتانا ہی ہے، بغیر زحمت کے پچھتائیں نا، کچھ کر کے پچھتانے سے بہتر ہے کچھ نہ کر کے پچھتائیں۔ جاتے ہیں ایسے ہی، جو ہماری طرح سست ہے ایسے ہی نکل گئے۔ کچھ نے کہا جن میں تجسس پایا جاتا تھا، انہوں نے کہا جب پچھتانا ہے ذرا دیکھتے ہیں پچھتاتے کیسے ہیں۔ انہوں نے چند ایک وہاں سے پتھر جو بھی ان کو ہاتھ لگا، کچھ نے اپنی جیبوں میں بھر دی، کچھ نے دو چار ہاتھ میں لے لیے، کچھ نے جناب ایک دو ہاتھوں میں اٹھا لیے، گئے۔ رات کی تاریکی ختم ہوئی، جوں ہی سورج کی روشنی آئی، دیکھا کہ ذرا دیکھ تو لیں کہ وہ پچھتانے والی چیز ہے کیا۔ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالا،
نکال کر دیکھا تو وہ اشرفیاں تھیں، ان کے ہاتھوں میں اشرفیاں تھیں۔ جنہوں نے اٹھایا وہ یہ کہہ کر پچھتائے کاش کچھ زیادہ اٹھاتے جنہوں نے نہیں اٹھایا وہ کہتے زیادہ نہیں تو کم سے کم ان کے برابر تو اٹھا لیتے مجلس حسین اشرفیاں ہیں عزادارو، جان کر مجلس حسین میں شریک ہوں۔ جو مجلس حسین میں آیا وہ پچھتائے گا کاش 2 مجلسوں میں اور چلا جاتا۔ جو مجلس حسین میں نہیں آئے وہ بھی پچھتائیں گے کاش دنیا میں چند ایک آنسو بہا کر آ جاتے ہیں۔ مجلس حسین کی معرفت کے ساتھ، مجلس حسین کی عظمت کو سمجھ کر مجلس حسین میں شرکت کریں۔ عزیزان گرامی، خدا کی قسم بہت عظیم المرتبت یہ مقام ہے مجلس حسین، ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ کسی نے آ کر امام رضا سے پوچھا، ابن شبیب، بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے، کافی لمبی حدیث ہے، تقریباً 2 صفحات پر مشتمل ہے، ساری حدیث میں بیان نہیں کرتا، لیکن ابن شبیب ہے راوی کا نام۔ 8ویں امام ابن شبیب سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یبن الشبیب ان بکیت علی الحسین، اے ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، اگر تم نے حسین پر گریہ کیا نا، حتی تصیر دموعک علی خدک، زیادہ نہیں، اتنا گریہ کیا کہ تمہارے آنسو نکلے، آنسو بہہ کر تمہارے گالوں تک پہنچ گئے، اتنا گریہ اگر تم نے حسین پر کر لیا۔ غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ صغیرا کان او کبیرا، خداوند عالمین تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، چاہے وہ گناہان صغیرہ ہوں چاہے گناہان کبیرہ ہوں، تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ قلیلا کان او کثیرا، چاہے وہ گناہ کم ہو چاہے وہ گناہ زیادہ ہو۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، تاریخ میں اس کی مثال موجود ہے، تاریخ میں گواہی موجود ہے۔ کیا کسی امام معصوم کو شہید کرنے سے بڑھ کر کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ امام معصوم کو شہید کرنا، کسی عام انسان کو بھی قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا عظیم گناہ ہے، اور اگر کسی امام معصوم کو شہید کریں کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے، اور جو کسی امام معصوم کی شہادت کا اسباب فراہم کریں کتنا بڑا گناہ ہے۔ کیا شہادت حسین کے اسباب کو فراہم نہیں کیا تھا حر نے؟ کیا حسین کا راستہ نہیں روکا تھا؟ اگر حسین کا راستہ نہ رکا ہوتا تو حسین کربلا میں نہ آتے، حسین چلے جاتے۔ کون تھا راستہ روکنے والا؟ حر تھے۔ کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اس کے گناہ کی کوئی مثال؟ امام معصوم کے مقابلے میں کھڑا ہوا جناب حر، کثیرا کان او قلیلا، صغیرا کان او کبیرا۔ ابن شبیب، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، زیادہ ہو یا کم ہو، بس ایک مرتبہ حسین کی آغوش میں آ جائے، حسین اسے حر بنا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ دامن حسین کو تھام لے، حسین اسے حر بنا دیتا ہے۔ صغیرا کان او کبیرا، کثیرا کان او قلیلا۔ یا ابن الشبیب ان سرک ان تلق اللہ عز وجل ولا ذنب علیک فزر الحسین۔ ابن شبیب، اگر تیرا دل کرتا ہے خدا سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ تیرے ذمے کوئی بھی گناہ نہ ہو، گناہ سے پاک ہو کر، گناہ سے دھل کر، اس بچے کی مانند جو ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے، اس پر کوئی گناہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، معصوم ہوتا ہے۔ اگر تو معصوم بن کر اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں۔ طریقہ کیا ہے؟ فزور الحسین، جا کربلا میں حسین کی زیارت کر۔ فزور الحسین،
سمجھیں اپنی عظمت کو اذان گرامی، سمجھیں اس رتبے کو، سمجھیں اس فضیلت کو جو خدا نے آپ کو عطا کیا ہے۔ فزر الحسین یا ابن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیۃ فی الجنۃ مع النبی وآلہ فلعن قتلۃ الحسین۔ یا ابن شبیب، اگر تیرا دل کرتا ہے کہ تجھے بھی خداوند عالمین میرے جد رسول جتنا مقام عطا کرے، یعنی جنت میں تو رسول کا ہمسایہ بنے، اگر تو چاہتا ہے جنت میں رسول کا ہمسایہ بنے۔ رسول کا ہمسایہ بننے کا کیا مطلب ہے؟ رسول کا ہمسایہ بننے کا یہ مطلب ہے جو مقام خدا نے رسول کو عطا کیا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ وہی مقام خدا تجھے بھی عطا کرے تو فلعن لقتلۃ الحسین، تو قاتلین حسین پر لعنت بھیج، قاتلین حسین کے ساتھ اظہار نفرت کر۔ یا ابن شبیب ان سرک ان تکون لک من الثواب مثل من استشہد مع الحسین فقل ما فیما ذکرہ یا لیتنی کنا معکم۔ یا ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، اگر تو چاہتا ہے کہ پروردگار تجھے بھی شہدائے کربلا جیسا مقام عطا کرے، تو بھی اگر شہدائے کربلا کی طرح، حبیب ابن مظاہر کی طرح، مسلم ابن اوسجہ کی طرح، بریر کی طرح اگر مقام پانا چاہتا ہے، جب بھی حسین کا ذکر آ جائے وہاں پر ایک جملہ کہہ دیا کر، یا لیتنی کنت معک فافوز معک فوزا عظیما، کہ اے حسین کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو تیرے ساتھ ہم بھی کامیاب ہوتے۔ تجھے خداوند عالمین شہدائے کربلا کا مقام عطا کرے گا، تجھے پروردگار حبیب کی منزلت عطا کرے گا، تجھے پروردگار حبیب جیسا ثواب عطا کرے گا۔ کب؟ جب ذکر حسین آئے، جب حسین یاد آئیں تو ایک مرتبہ کہہ دیا کرنا، یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما۔ لیکن اذان گرامی، یا لیتنی کنت معک کا معنی آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یا لیتنی کنت معک، کاش حسین ہم تیرے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن قسمت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہم تیرے ساتھ نہیں آ سکے، لیکن حسین تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب بھی یہ تمنا ہمارے دل میں ہے، اب بھی اگر زمانے کا حسین ظہور کر جائے تیرے بدلے میں زمانے کے حسین کا ساتھ دیں گے۔ اگر اس عقیدے کے ساتھ، اگر اس نظریے کے ساتھ، اگر اس سوچ کے ساتھ، اگر اس تیاری کے ساتھ آپ نے یا لیتنی کنا معکم کہہ دیا تو آپ کا رتبہ بھی حبیب کے رتبے سے کم نہیں، تو آپ کا رتبہ بھی مسلم کے رتبے سے کم نہیں، تو آپ کا رتبہ بھی شہدائے کربلا کے رتبے سے کم نہیں۔ آپ کو بھی خداوند عالمین شہدائے کربلا کا مقام عطا کرے گا۔ کب؟ جب آپ یا لیتنی کہہ کر زمانے کے حسین کے لیے خود کو تیار کریں۔ میں نے اسی نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عشرے کا موضوع عنوان کلام قرار دیا ہے، آثار و برکات عاشورہ، عاشورہ کے آثار اور عاشورہ کے برکات۔ ہم خدا شاہد ہیں، جب محرم آتا ہے ہم سب کچھ سمجھ لیتے ہیں محرم کے علاوہ، کربلا جب عاشور کا دن جب آتا ہے سب کچھ سن لیتے ہیں عاشور کے علاوہ۔ خود عاشور ہی الگ ایک چیپٹر ہے، خود عاشور ہی الگ ایک موضوع ہے، خود عاشور پر لوگوں نے پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھے ہیں، خود عاشور پر لوگوں نے تحقیق کی ہیں، خود عاشور ہی اسلام کا ایک عظیم رکن ہے۔ اگر اسلام سے عاشور کو نکال دیا جائے تو وہ بے جان اسلام ہے، اس اسلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں جس اسلام سے عاشور کو نکال دیا جائے۔ محرم آ جائے اور ہم عاشور کو نہ سمجھیں، محرم آ جائے ہم پیغام عاشور کو نہ سمجھیں، کیا فائدہ اس محرم کا جس میں آپ کو عاشور سمجھ میں نہ آئے؟ کیا فائدہ اس محرم کا جس محرم میں ہمیں فلسفہ عاشورہ سمجھ میں نہ آئے؟ کیا فائدہ اس محرم کا جس محرم میں ہمیں
حسین کے قیام کی وجوہات سمجھ میں نہ آئے، جس محرم میں ہمیں پیغام حسینی سمجھ میں نہ آئے، میں انشاءاللہ ایک ایک حسین کے پیغامات کو انہی مجالس میں بیان کروں گا اور کہوں گا کہ یہ عاشور کی برکات ہیں، یہ عاشور کے آثار ہیں۔ جن ممالک میں، جن اقوام میں عاشور زندہ ہے، وہ قومیں آج بھی زندہ ہیں۔ عاشور کا پیغام آج چونکہ محرم کی 2 تاریخ ہے جو منسوب ہے امام کے مدینے سے روانگی کے ساتھ، میں اسی واقعے کو لے کر، اسی واقعے سے پیغام عاشورہ نکالوں گا۔ یہی واقعہ کہ جس روز امام عالی مقام اپنے نانا کا مدینہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم صرف یہ واقعات مصائب کے طور پر سنتے ہیں، ذرا درس کے طور پر سنیں ہمارے لیے کیا عبرت ہے ان واقعات میں۔ یہ واقعات ولید نے بلایا امام عالی مقام کو، امام نکلے اپنے سارے اصحاب، اپنے سارے بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ، ایک روب کے ساتھ، ایک دبدبے کے ساتھ ولید کے ہاں پہنچے۔ ولید نے پیغام یزید لعین سنایا، کہا حسین آپ سے بیعت کا تقاضا کیا گیا ہے، آپ سے بیعت کا تقاضا کیا گیا ہے۔ جواب میں حسین نے عاشور کا پیغام سنا دیا، حسین نے جواب میں عاشور کا پیغام سنا دیا۔ کہا کیا ولید کیا کہتا ہے؟ کیا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ کیا نہیں جانتا میں کون ہوں؟ میرا تعلق کس خاندان سے ہے؟ انا اہل بیت الوحی۔ کیا تو نہیں جانتا میرا تعلق وحی کے خاندان سے ہے، اہل بیت الوحی ومعدن الرسالہ، میرا تعلق معدن رسالت سے ہے، ومختلف الملائکہ، تو نہیں جانتا میرا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جو مختلف الملائکہ ہے۔ مختلف الملائکہ ایک بڑا خوبصورت کلمہ ہے، اس کلمے پہ غور کیجئے گا۔ امام نے فرمایا وہ مختلف الملائکہ، میرا تعلق اس گھرانے سے ہے۔ یہ نہیں فرمایا جس گھرانے میں جبرائیل نازل ہوا، نہیں، ایسا نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جس گھرانے پہ ملائکہ آ کر سلام کیا کرتے تھے، نہیں، ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جو مختلف الملائکہ ہے۔ مختلف الملائکہ کہتے کسے ہیں؟ امام فرمانا چاہتے ہیں، امام فرماتے ہیں میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جہاں ملائکہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے، جہاں ایک بار ملائکہ نہیں آئے، جہاں ملائکہ آ کر سلام نہیں کرتے، جہاں پر ملائکہ پیغام لے کر حاضر نہیں ہوتے، اس گھرانے سے ہے جس گھرانے میں ملائکہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو اس حسین سے بیعت مانگ رہا ہے، اور وہ بھی کس کے لیے؟ یزید کے لیے۔ نہیں جانتا یزید کون ہے؟ شارب الخمر، قاتل النفس المحترمہ، شراب پینے والا، فسق و فجور میں گرفتار، قاتل نفس محترمہ، بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے والا، شریعت پامال کرنے والا، کرامت انسانی کا تقدس پامال کرنے والا، ایک ایسا پس شخص، اس کی تو مجھ سے بیعت چاہتا ہے؟ واللہ ولید سن لے، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ پیغام عاشورہ ہے۔ حسین جیسا، یزید جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ کر بھی کیسے سکتا تھا؟ واقعاً نہیں کر سکتا تھا۔ حسین جیسا، کہاں حسین، کہاں یزید لعین؟ فرمایا حسین یزید کی نہیں، بلکہ ہر حسینی مزاج یزید مزاج کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مثلی لا یبایع مثلہ، حسین کا تو کیا مقام ہے، کتنے ارفع ہیں حسین، کیسے بیعت کرتے ہیں؟ حضرت، مجھے کہا گیا ہے کہ تاریخ کو بھی ساتھ ٹچ دیا کریں، خواہش ہے مومنین کی، چلیں میں بھی تاریخ کو ساتھ ٹچ دے دیتا ہوں۔ حضرت حنظلہ صحابی رسول جو
جنگ احد میں شہید ہوئے. بہت خوبصورت ان کو ایک لقب دیا گیا ہے حضرت حنظلہ کو. کسی کو یاد ہے؟ بڑا خوبصورت لقب دیا ہے رسول نے. کہتے ہیں حنظلہ غسیل الملائکہ. حنظلہ وہ جسے غسل ملائکہ نے آ کر دیا ہے. غسیل الملائکہ، غسیل الملائکہ کہتے ہیں جسے ملائکہ غسل دیں. جناب حنظلہ جنہیں آسمان پہ لے جا کر ملائکہ نے غسل دیا ہے. غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ تھے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب کا احترام نہیں کرتے. واللہ اگر شیعہ صحابی کا احترام نہیں کرتے تو کوئی بھی نہیں کرتا. کون کہتا ہے کہ شیعہ اصحاب کا احترام نہیں کرتے؟ واللہ ہم تو اصحاب کے جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہیں، جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اصحاب کو جتنا تقدس شیعہ دیتے ہیں دنیا کی کوئی قوم نہیں دیتی. لیکن قربان جاؤں شہید سبط جعفر کا صلوات پڑھیے ان کی بلندی روح کے لیے. لیکن کہتے ہیں اصحاب، اصحاب کون ہیں؟ کہتے ہیں اصحاب ہیں جو بوذر و سلمان وغیرہ. اصحاب تھے کیا؟ بوذر و سلمان وغیرہ. اس طرح کے اصحاب ہوں. خدا کی قسم ہم جانیں اپنی قربان کرتے ہیں. خدا کی قسم ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے جو اصحاب در اہل بیت پہ جھکتے ہیں. لیکن ہر ایک کو صحابی ماننے کے لیے ہم تیار بھی نہیں ہیں. اصحاب ہوں، معیاری اصحاب ہوں، معیاری اصحاب ہوں، خالص اصحاب ہوں. دیکھیں شیعہ اصحاب کا احترام کرتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں غسیل الملائکہ صحابی تھے رسول کے، کتنے محترم ہیں. ہم آج مجلس حسین میں ان کا ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مجالس حسین میں صحابی کا ذکر نہیں کرتے. غسیل الملائکہ کو کیا آپ صحابی نہیں مانتے؟ غسیل الملائکہ جسے ملائکہ نے غسل دیا ہو. جناب حنظلہ ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن حنظلہ. مدینے میں تھے. تقریباً امام حسین عالی مقام کے ہم عمر ہی تھے. جب رسالت مآب کا وصال ہوا تو آپ کی عمر، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ کی عمر تقریباً 8 سال کی تھی. 8 سال کے تھے آپ، تو تقریباً امام حسین کے برابر تھے. لیکن جناب حنظلہ واقعہ کربلا میں شریک نہیں ہوئے. جناب عبداللہ ابن حنظلہ واقعہ کربلا میں شریک نہیں ہوئے. اب کیوں نہیں ہوئے اس علل و عوامل کی طرف میں جاننا نہیں چاہتا ہوں، اس پہ تجزیہ تحلیل کرنا نہیں چاہتا ہوں. جناب حنظلہ، جناب عبداللہ ابن حنظلہ واقعہ کربلا میں شریک نہیں ہوئے. جب واقعہ کربلا ہو گیا ایک مرتبہ مدینے میں لاوا پکنے لگا یزید کے خلاف، یزیدیت کے خلاف. کیسے نہ پکتا؟ مدینہ رسول جو تھا، مدینہ رسول یک دم سے بنی ہاشم کے 18 جوان یک دم سے غائب ہو جائیں، یک دم سے بنی ہاشم کے چاند کی مانند جوان شہید ہو جائیں. مدینہ خالی لگتا ہے نا، سوگ کا سما تھا. مدینے میں لوگوں میں تشویش پائی جاتی تھی، سوالات اٹھ رہے تھے لوگوں کے، پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا. نواسہ رسول کو پورے خاندان سمیت شہید کر دیا گیا. لوگوں میں سوالات تھے، تشویش تھی. اور ادھر سید الساجدین کا دن رات رونا. دن رات سید الساجدین اپنے بابا کے غم میں روتے رہتے تھے. ادھر مدینے کی فضا سوگوار تھی، ادھر جناب سید الساجدین بھی گریہ فرما رہے تھے. ایک لاوا پک رہا تھا، انقلاب کی تیاری ہو رہی تھی یزیدیت کے خلاف. اصحاب پیغمبر تھے مدینے میں، تابعین موجود تھے مدینے میں. 200 اصحاب پیغمبر اب بھی موجود تھے. 500 تابعین مدینے میں اب بھی موجود تھے جنہوں نے رسول کو دیکھا، جنہوں نے رسول کے اصحاب کو دیکھا، جنہوں نے رسول کا دور دیکھا. وہ لوگ مدینے میں موجود تھے اب بھی. یک دم سے مدینے کی فضا جب سوگوار ہوئی، ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال آنے لگا. یزید نے اس انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے کیا کیا؟ جتنے بھی مدینے کے بزرگ تھے، مدینے کے بڑے تھے،
سب کو شام میں دعوت دے دی، سب کو شام میں بلایا۔ ان میں سے سر فہرست جناب عبداللہ ابن حنظلہ بھی تھے۔ جناب عبداللہ ابن حنظلہ کی قیادت میں ایک گروہ گیا شام۔ ایک مہینہ یزید نے انہیں شام میں رکھا، خوب خاطر تواضع کی، کیونکہ ان کو کیا ہے جناب، برین واش کرنے کے لیے لے کے آئے تھے نا، اس انقلاب کو ختم کرنے کے لیے لے کے آئے تھے۔ بڑی ان کو عزت دی، بہت احترام کیا، باقاعدہ سرکاری پروٹوکول دیا عبداللہ ابن حنظلہ اور اس کے ساتھ آنے والے تمام اصحاب کو، ٹھیک ٹھاک سرکاری پروٹوکول۔ بطور خاص صحابی رسول جناب عبداللہ ابن حنظلہ کو، عبداللہ ابن حنظلہ کو اپنے پاس بٹھاتے، عبداللہ ابن حنظلہ کو اپنے ساتھ کھلاتے، عبداللہ ابن حنظلہ کا خاص طور پر خیال رکھتے۔ پورا ایک مہینہ خاطر تواضع کی۔ جب ایک مہینے کے بعد شام سے آنے لگے، یزید نے سب کو بے تحاشا انعامات سے نوازا، اکرام دیے، انعامات دیے، ہدایہ دیے، عزت کی، بڑے پروٹوکول سے سب کو رخصت کیا۔ یہ قافلہ واپس مدینے پہنچا۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں، تشویش کا شکار ہیں لوگ۔ فوراً آئے سب جمع ہو کر جناب عبداللہ ابن حنظلہ کے پاس۔ جناب عبداللہ ابن حنظلہ سے سوال کرنے لگے، عبداللہ ابن حنظلہ بات کیا تھی، وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا، بیٹھے بیٹھے آل رسول کو قتل کر دیا، ماجرا کیا تھا، کیا عوامل تھے، ہوا کیا، پایا کیا، دیکھا کیا، تمہاری آبزرویشن کیا ہے، تم نے جا کر کیا تجزیہ تحلیل کیا، کیا وجہ تم نے پائی، کیا سبب پایا، کیوں حسین کو قتل کیا۔ جناب عبداللہ ابن حنظلہ نے جب لوگوں کے سوالات سنے، ایک مرتبہ رونے لگے، بے اختیار رونے لگے، کھڑے ہوئے اور کچھ نہیں کہا واللہ ایک ماہ میں یزید کے ساتھ رہا ہوں، ایک مہینہ مکمل میری زندگی یزید کے ساتھ رہی ہے، خدا کی قسم وہ یزید جسے تم خلیفۃ المسلمین مانتے ہو، خدا کی قسم مسلمان کہنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اس یزید کو کبھی بھی میں نے نماز کے وقت ہوش کی حالت میں نہیں دیکھا، ہر وقت نماز کے حالت میں وہ نشے کی حالت میں رہتا تھا، وہ کتوں سے کھیلتا تھا، بندر سے کھیلتا تھا، وہ شراب کے مست رہتا تھا، شراب کے نشے میں رہتا تھا، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ کا عطا پتہ نہیں تھا، خدا کی قسم اسلام کی بو تک اسے نہیں آ رہی۔ تمہاری مرضی، مدینے کے لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، تمہاری مرضی، تم جو کچھ کرنا چاہو تم کر سکتے ہو، لیکن خدا نے مجھے 8 بیٹے عطا کیے ہیں اور میں اپنے اوپر، اپنے ان 8 بیٹوں کے اوپر یزید کے خلاف جہاد کرنے کو واجب سمجھتا ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے جس یزید کو عبداللہ ابن حنظلہ جیسا ایک صحابی اپنی مانند نہ سمجھتا ہو، اسے حسین کہاں بیعت کر سکتا ہے؟ حسین کیسے کہہ سکتا ہے مثلی لا یبایع مثلا؟ کہاں مجھ جیسا حسین، کہاں اس جیسا یزید؟ مثلی لا یبایع مثلا۔ آج آپ دیکھیں، جہاں پر پیغام عاشورہ زندہ ہے، جہاں پر عاشورہ زندہ ہے، جہاں پر فلسفہ حسین زندہ ہے، جہاں پر فکر حسین زندہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ مظلوم شیعہ ہے یا سنی، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مظلوم مسلمان ہے یا کافر۔ دنیا کے جس کونے سے بھی مظلوم کی فریاد آ جائے، وہ حسین کا ماننے والا، وہ حسین کا پیروکار، وہ حسین جیسا یزید جیسے کے مقابلے میں کھڑا ہو کر لبیک کہتا ہے، مظلوم کی حمایت کرتا ہے، ظالم کے خلاف ڈٹ جاتا ہے۔ مثلی لا یبایع مثلا۔ آج میں نہیں کہہ رہا، آج آپ اپنی کمیونٹی میں موجود ہمارے اہل سنت کے برادران سے پوچھ لیں، دیکھیں غزہ کے اس واقعے میں جہاں پر آ کر لوگوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، وہ ہمارے شیعہ نہیں، ہمارے عقائد سے انہیں سروکار نہیں ہے، لیکن بے اختیار کہنے پر مجبور ہو گئے کہ حقیقی اسلام اگر پایا جاتا ہے تو اس ملک میں پایا جاتا ہے جس ملک میں فکر حسینی زندہ ہے۔
مثلی لا یبایع مثلہ، مثلی لا یبایع مثلہ، بیعت نہیں کی کیسے کرتا؟ نانا کا مدینہ چھوڑنا حسین نے گوارا کیا، بیعت حسین نے گوارا نہیں کی۔ نانا کا مدینہ چھوڑ دیا حسین نے۔ حسین کو کتنا یاد آتا ہوگا اپنا وہ بچپنا، جس بچپنے میں اسی مدینے کی گلیوں میں دوش رسول پر سوار ہو کر حسین پھرا کرتے تھے۔ حسین کو کتنا عزیز ہوگا یہ مدینہ، جس مدینے کی مسجد نبوی میں دوش رسول پر چڑھ کر رسول نے عظمت حسین سمجھا دیا کہ نماز اس وقت قبول ہے جب حسین راضی ہو۔ کتنا یاد آتا ہوگا حسین کو نانا کا مدینہ، جس کی گلیوں میں مولا کائنات کی انگلی تھام کر حسین چلا کرتے تھے۔ حسین کو کتنا عزیز ہوگا نانا کا مدینہ، لیکن حسین نے چھوڑ دیا۔ کس عالم میں چھوڑا؟ جب چھوڑا سب سے پہلے وداع کرنے تشریف لائے اپنے نانا جد رسول اللہ کی قبر پر، رسول اللہ کے آستانے پر۔ درد بھری آواز میں، درد بھرے کلمات سے حسین نے نانا کو سلام کیا۔ کن الفاظ کے ساتھ سلام کیا؟ کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، رسول خدا آپ پر سلام ہو۔ ذرا دیکھیے نا، وَأَنَا حسین ابن فاطمہ، آپ کی بیٹی فاطمہ کا حسین آپ کے پاس وداع کرنے آیا۔ حسین کا جواب دیا رسول نے، روئے حسین، تھک کر حسین رسول کی قبر پر سو گئے۔ عالم رویا میں حسین نے دیکھا رسول نے حسین کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ تاریخ نے الفاظ نقل کیے ہیں، لہجہ نقل نہیں کیا ہے۔ لہجہ آپ محسوس کیجئے گا رسول نے کن الفاظ کے ساتھ حسین کے سلام کا جواب دیا۔ رسول سلام کا جواب دیتے ہیں حسین کو آغوش میں لے کر، کہتے ہیں علیک السلام حبیبی حسین، رسول کے دل کے چین حسین تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ حسین نے نانا کے قبر کا وداع کیا، آئے بھیا حسن مجتبیٰ کے قبر کا وداع کیا، آئے اپنی ماں جناب سیدہ کی قبر پر وداع کیا۔ لیکن تاریخ میں موجود ہے کہ حسین جب نانا کی قبر پر تشریف لا رہے تھے، انتہائی سکون کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ حسین بڑھ رہے تھے۔ جب بھائی حسن کی قبر پر وداع کے لیے آئے، حسین اطمینان قلب کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، متانت کے ساتھ تشریف لا رہے تھے۔ لیکن تاریخ کے کلمات ہیں، جب حسین ماں کی قبر پر پہنچے نا، حسین کے جسم میں دم نہیں رہا۔ حسین کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، ایسے دوڑتے تھے جیسے کوئی بچہ جا کر اپنی ماں سے لپٹ رہا ہو، ماں کی جانب جیسے دوڑ رہا ہو۔ جو ہی حسین قبر جناب سیدہ پر آئے نا، خود کو قبر سیدہ پر گرا دیا، جناب قبر سیدہ کو سینے سے لگایا، فرمایا السلام علیکی یا اماں، ماں زہرا اپنے مظلوم حسین کا سلام قبول کر لو۔ تاریخ میں موجود ہے جب حسین نے سلام کیا نا قبر جناب سیدہ سے، اس کا جواب بھی آیا۔ ذرا ملاحظہ کیجئے گا کہ قبر زہرا سے، قبر سیدہ سے جواب کس انداز میں آیا۔ جب حسین نے سلام کیا قبر زہرا سے جواب آیا، جواب میں کہتی ہیں علیک السلام یا مظلوم امی، اے ماں کے مظلوم حسین تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو۔ عزادارو، کتنی دنیا کی مظلوم ترین ماں ہے جناب سیدہ، جن کو معلوم ہے ان کا بیٹا جا رہا ہے، جن کو معلوم ہے ان کے بیٹے پر ظلم ہوگا، اور اپنے بیٹے کو خدا حافظی کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو
وداع کر رہی ہیں۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں علیک السلام یا مظلوم امی، اے ماں کے مظلوم حسین تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو۔ صرف اتنا نہیں، آگے بھی ابھی جملہ موجود ہے، سلام کا جواب ابھی جناب سیدہ دے رہی ہیں۔ پہلا جملہ یہ تھا، فرمایا اے بیٹے، اے مظلوم بیٹے تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو۔ اگلا جواب سنیے گا، فرماتی ہیں علیک السلام یا غریب امی، اے ماں کے غریب حسین تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو۔ یہی نہیں، ابھی فرما رہی ہیں جناب سیدہ، قبر سے جواب دے رہی ہیں، جواب دے کر فرماتی ہیں علیک السلام یا عطشان امی، اے ماں کے پیاسے حسین تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو۔ ابھی سلسلہ جاری ہے، فرماتے ہیں علیک السلام یا شہید امی، اے ماں کے شہید حسین تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو۔ آخری ایک جملہ دل جلا دینے والا جملہ ہے، جناب سیدہ فرماتی ہیں علیک السلام یا سحقان امی، اے ماں کے سحقان تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ ازادر عربی میں سحقان کہتے کسے ہیں؟ جو انسان پس جاتا ہے نا، اس پسنے والے انسان کو سحقان کہا جاتا ہے۔ جناب سیدہ کی مظلومیت پر سلام ہو، جو دیکھ رہی تھی، جو جانتی تھی، جس نے بتا دیا اے میرے حسین، اے میرے پس جانے والے حسین تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ جناب سیدہ جانتی تھی کہ جب یہ حسین کربلا میں زین سے زمین پر آئے گا، لوگوں کا غم ٹھنڈا نہیں، لوگوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، لوگ آ کر حسین کو ذبح کریں گے۔ ظلم کی انتہا دیکھیے، صرف اسی پر اکتفا نہیں کریں گے، جب حسین شہید ہو جائیں گھوڑوں کو لائیں گے، گھوڑوں کے ٹاپوں سے حسین کی لاش کو پامال کریں گے۔ فرمایا السلام علیکہ یا سحقان امی، اے ماں کے پس جانے والے حسین تجھ پر بھی ماں کا سلام۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔